السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلامیات کی حدیث نمبر 18 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے علم حاصل کرو اگرچہ ملک چین سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس حدیث میں علم کی عظمت اور اس کی ضرورت بیان کی گئی ہے کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ انسان کو اپنی ذات اور کائنات کے متعلق ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ انسان کی فطرت ہے، اور علم کے بغیر انسان اور دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اور علم کے لیے حصول کے لیے لازمی ہے کہ محنت، جدوجہد اور مشقت برداشت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم میں پختگی اور نہیں آ سکتی، نہ عمدگی آ سکتی ہے۔ اور اس کے لیے اگر سفر کی مشقت بھی درپیش ہو تو وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلے دور کے بڑے بڑے محدثین و سائنسدان علم حاصل کرنے کے لیے بہت دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، تو اسی لیے سفر کی مشقتیں بھی برداشت کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، اور آج بھی دنیا ان کے کارناموں کو جانتی ہے اور ان سے استفادہ کر رہی ہے۔ بہت سارے نام ہیں، ابن الہیثم ہے، البیرونی ہے، بہت سارے نام ہیں جنہوں نے دور دراز جا کر مشقت اٹھا کر اپنے علم کو حاصل کیا، تو آج ہم بھی ان کو جانتے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ علوم و فنون کے حصول کے لیے ہمیں ملک چین جانا پڑے۔ چین اس وقت جب سفر کم تھا، لوگ جو ہے وہ پیدل سفر کرتے یا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو چین ایک دور دراز ملک تھا۔ تو اس حدیث میں کہ بتایا یہی گیا کہ اگر آپ کو دور دراز جانا پڑے، اگر چین بھی جانا پڑے، تو آپ کو کہیں چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے بے انتہا محنت کریں، اگرچہ دور دراز کا سفر کرنا پڑے، اور یا جہاں بھی ہمیں جانا پڑے، جہاں بھی ہمیں علم کی سے استفادہ کرنے کا ہو، علم حاصل کرنے کا ہو، تو ہمیں اس کے لیے مشقت بھی برداشت کریں، چاہے علم دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، تاکہ دینی اور دنیاوی ترقی کو ہم حاصل کر سکیں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے لیے۔ اس ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔